الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويضر لكم أرزاقكم تدعون الله في ليلكم ونهاركم فإن الدعاء صلاح المؤمن، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دین اسلامی بھائیوں، اس کائنات میں کوئی پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا ہے. اس پوری کائنات کا نظام اللہ رب العالمین چلا رہے ہیں، اور اللہ کی شان یہ ہے فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اے اللہ آپ نے یہ کیوں کیا. وہ سب سے باس پرس کر سکتے ہیں، سب سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا. اللہ رب العالمین کی حکمتیں، اللہ کی مصلحتیں وہ اللہ ہی جانتا ہے. ایک طرف خالق قادر مطلق ہے، اور دوسری طرف انسان قدم قدم پر اپنے پروردگار کی مدد و نصرت کا محتاج. اللہ کی منشا ہو تو کھانا ہضم ہو جائے، اللہ کی منشا نہ ہو تو ایک لقمہ حلق سے اتر نہیں سکتا. انسان اس قدر اپنے خالق کا محتاج ہے، اور انسان جہاں اپنی ضروریات میں اللہ کا محتاج ہے، وہیں انسان اپنی حفاظت میں بھی اللہ کا محتاج ہے. اور ایسے حالات میں جہاں قدم قدم پر دشمن ہوں، کچھ دشمن من الجنتی ہوں اور کچھ دشمن والناس ہوں، یعنی جنوں میں سے دشمن ہو، انسانوں میں سے دشمن ہو. پھر کچھ انسانوں میں ایسے دشمن ہو جو انسان کے اور مسلمان کے خون کے پیاسے ہوں. اس کی جیتی جاگتی مثال دنیا کے مختلف خطے ہیں جہاں پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، اور وہاں پر ہیومن رائٹس کے دعوے داروں کو ہیومن رائٹس نظر نہیں آئے، انسانی حقوق نظر نہیں آئے. انہی میں ایک خطہ فلسطین کا خطہ ہے. فلسطین کے خطے میں جو مظالم کیے جا رہے ہیں، جو بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے، جو نوجوانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو مسلا جا رہا ہے، ان کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں، ان کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، حتیٰ کہ انسانیت کے نام پر جو کنٹینر اور جو ٹرک غلہ لے کے جا رہے ہیں، ان ٹرکوں کو جلایا جا رہا ہے. غلے کو پھاڑ کے بوریوں کو پاؤں سے روندا جا رہا ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ غلہ نہیں پہنچنے دیا جا رہا، بلکہ غلے کی بے حرمتی بھی کی جا رہی ہے.
ایسے حالات کے اندر خالق اور مخلوق کا آپس میں رابطہ کیسے ہو؟ ایک طرف مخلوق ہے جو بے سر و سامانی کے عالم میں سسک رہی ہے، دم توڑ رہی ہے، اور مظالم ایسے کہ آسمان اور چرخے بری کانپ اٹھا ہے، زمین تھر تھرا اٹھی، 1,00,000 سے زائد افراد کو بے گھر کر دیا گیا، 40,000 سے زیادہ بچوں اور عورتوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ یہ تعبیر بھی ہلکی تعبیر، ان کے چیتھڑے اڑا دیے گئے، یہ تعبیر بھی بالکل ہلکی تعبیر ہے۔ مظالم کی تصویر پیش کرنے کے لیے اردو قاصر ہے کہ ان مظالم کو کن الفاظ سے تعبیر کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خالق نے ایسے موقع پر کیا راستہ بتلایا ہے کہ جس سے ہم خالق کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم کایا پلٹ سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم اپنے پروردگار کو راضی کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی من ینجیکم من عدوکم، سنو کیا میں تمہیں ایسا راستہ نہ بتلا دوں جو تم کو تمہارے دشمنوں سے نجات عطا کر دے، وَيَدُرُّ لَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، اور تمہارے اوپر رزق، تمہارا رزق موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگے۔ اب آپ دو الفاظ پہ غور کیجئے، ایک لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عَلَى مَا يُنْجِيكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ، جس کے ذریعے سے تم اپنے دشمن سے نجات پا جاؤ۔ دوسرا مسئلہ رزق کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں فرماتے وَيَدُرُّ لَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، کہ وہ راستہ ایسا ہے کہ اس راستے میں چل کر اللہ سے تم رزق کی بارش مانگ لو گے، تمہارے پر رزق برسنے لگے گا۔ پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا تدعون اللہ فی لیلکم و نہارکم، تم اپنے اللہ سے مانگو، دعا کرو، اپنے دن میں بھی رات میں بھی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فلسفہ بیان فرما رہے ہیں فَإِنَّ الدُّعَاء صَلَاحُ الْمُؤْمِنِ، کیونکہ دعا مسلمان کا اسلحہ ہے۔ وہاں پر جو لوگ عملی طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں، ہم ان کو دعاؤں کے ذریعے سے کمک تو پہنچا سکتے ہیں۔ دعا کرنے کے اندر کوئی ہماری زبان کو بند نہیں کر سکتا، دعا کرنے کے اندر کوئی ہمیں ہتھکڑی نہیں لگا سکتا، دعا کرنے کے اندر ہم کو کوئی پابند سلاسل نہیں کر سکتا۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ ہم دعا سے بھی غافل ہیں، جس میں صرف زبان ہلانے کی ضرورت ہے۔ اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا آئی بھی مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے، اور جو مصیبت ابھی نہیں آئی اس کے لیے بھی وہ نفع بخش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الدعاء مخ العبادہ، عبادت کے مقصود کیا ہوتا ہے کہ مخلوق کا خالق سے رابطہ ہو جائے، اور دعا کے اندر بندے اور خالق کے درمیان کوئی نہیں ہوتا، تو یہ عبادت کا مغز ہوا۔ یعنی ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور درمیان میں چپکے چپکے بول رہے ہیں، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں۔
ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بدو صحابی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اللہ رب العالمین قریب ہیں یا دور ہیں؟ اگر اللہ رب العالمین دور ہے تو میں زور زور سے دعا کروں، اور اللہ رب العالمین اگر قریب ہیں تو میں آہستہ دعا کروں۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے لیے جبریل امین کو نازل فرمایا اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں، تو آپ کہہ دیجئے کہ انی قریب، میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے فریاد کرتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ اب آپ کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے آج اپنے خزانے کا منہ کھول دیا ہے، آج کے دن جو تم مجھ سے مانگو گے میں وہ دوں گا۔ تو آپ مجھے بتلائیے کہ بادشاہ کی سخاوت سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی فریادی آئے وہ اس کو دھتکار دے؟ بادشاہ جو پہلے نہیں تھا اب ہے اور آئندہ نہیں ہوگا، فنا ہو جائے گا، وہ اپنی سخاوت پر حرف آنے نہیں دیتا۔ تو خالق کائنات جو فعال لما یرید ہے، جو قادر مطلق ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو عزیز ہے، جو غفار ہے، جو اکرم الاکرمین ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جو رب العالمین ہے۔ رب العالمین کی اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ اپنے نہ ماننے والے کو بھی کھلا رہا ہے، اپنے ماننے والے کو بھی کھلا رہا ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے، اور جب ایک سائل سوال کر رہا ہے تو اللہ اپنا تعارف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ انی قریب، میں قریب ہوں، اور ایک جگہ فرمانا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں انسان کی شہرک سے زیادہ قریب۔ وہ اللہ جو اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو تو میں خوش ہوتا ہوں، مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، اور جو مجھ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں اور اللہ عطا نہ کرے؟ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ الا ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلا دوں جو تمہیں تمہارے دشمن سے محفوظ رکھے، وَيَدُرُّ لَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، اور تمہارے اوپر رزق موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگے۔ تدعو اللہ فی یومکم ولیلکم، تم اپنے دن اور رات میں اللہ سے مانگتے رہو۔ اچھا، اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کہتے ہیں قبلہ روح ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کہتے ہیں وضو کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں مسجد کی ضرورت نہیں، اللہ کہتے ہیں کہ تم جہاں جس وقت خلوص دل سے مانگو میں قبول کروں۔ ایسا اللہ جو مستجاب، جس نے دعا کو مستجاب قرار دیا، لیکن اس کے لیے کچھ اصول بتا دیے کہ ان اصولوں کا پاس رکھنا تو پھر تمہاری دعا قبول ہو۔ پہلا فرمایا ادعو ان اللہ یستجیب دعاکم وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ دعا قبول فرماتے ہیں اس شخص کی جو یقین رکھتا ہے کہ میری دعا ضرور قبول ہو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ، کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کی دعا قبول نہیں فرماتے جو غفلت کے اندر اور بے پرواہی کے اندر مانگ رہا ہے۔
اس کو یقین ہی نہیں ہے. جب اس کی دعا اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی تو عرش کو کیسے چھوئے گی؟ آج اتنا عظیم عمل ہم نے اس عمل کو چھوڑ دیا. دنیا کے اندر اگر آپ غور فرمائیں تو ہر چیز مادی ہو گئی، حتیٰ کہ ماں باپ کا رشتہ بھی مادی ہو گیا. ماں باپ سے فائدہ ہے تو ماں باپ سلام علیکم، اگر ماں باپ سے فائدہ نہیں تو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں. ابھی گزشتہ دنوں واقعہ ہوا عبرت کا، مسلمان معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر ایک باپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنی پراپرٹی 5 کروڑ میں بیچ کے اپنے 5 بیٹوں کو دے دی. اس کے بعد باپ نے کہا کون مجھے اپنے گھر میں رکھے گا؟ سب بھائیوں نے انکار کر دیا. ایک بھائی تیش میں آ کے اپنے باپ کو لوگوں کے سامنے گولیاں مار کے شہید کر دیا. یعنی مادی آنکھیں، مادی دماغ، مادی سوچ، ہر چیز مادی ہو گئی. اگر میں کہوں ہر چیز کمرشل ہو گئی تو بھی غلط نہیں ہو. ماں باپ بھی کمرشل ہو گئے، اور ایسے گستاخ بچے وجود میں آ گئے کہ جو بچے اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ارے نالائقو، جب تم ہاتھ پاؤں ہلانے کے لیے محتاج تھے، نوالا منہ میں نہیں ڈال سکتے تھے، اس ماں نے اپنا خون تم کو پلایا دودھ کی شکل کے. یہ باپ دن اور رات، ماں کے اوپر تو بہت سارے واقعات ہم نے سنے ہیں، لیکن باپ بیچارہ ایسا مظلوم ہے کہ شادی کے دن سے لے کر مرنے تک وہ اسی جستجو میں لگا رہتا ہے کہ میری بچوں کی ماں سکون سے رہے، میرے بچے سکون سے رہے. خود چاہے مجھے فاقہ کرنا پڑے، خود چاہے مجھے جتنی مشقت اٹھانی پڑے وہ مشقت اٹھائے. چائنا نے، حالانکہ غیر مسلم ہے، بلکہ وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے نہیں، چائنا نے اسکول کے بچوں کو ایک مووی دکھائی. اب یہ مت کہیے گا مولوی صاحب مووی کی شرعی حیثیت کیا ہے، میں اس میں بات نہیں کروں، میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ سنیے. مووی دکھائی، اس کے اندر اس نے تمام محنت کش لوگوں کو دکھایا کہ کتنی مشقت کے کام کر رہے ہیں، اور ان بچوں کو بتلایا کہ یہ دیکھو تمہارے ماں باپ آج جو تم سکون سے مدرسے میں بیٹھ کے، اسکول میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہو، اچھا یونیفارم پہن کے آتے ہو، کورس لے کے آتے ہو، اپنا روزہ لنچ لے کے آتے ہو، گھر میں جا کے اپنے کپڑے اتارتے ہو، اور کپڑے اتار کے تمہیں دھلے دھلائے کپڑے مل جاتے ہیں، استری کیے ہوئے کپڑے مل جاتے ہیں. یہ تیرے باپ کی وہ مشقتیں ہیں جو تم اس میں دیکھ رہے ہو. ان بچوں کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کاش کہ ہمارے ادارے بچوں کو ناچنا، تھرکنا اور بے حیائی کے راستوں پہ چلانا چھوڑ کر بچوں کی نظریاتی تربیت کریں، بچوں کی اخلاقی تربیت کریں، بچوں کی سماجی تربیت کریں، بچوں کو ایک اچھا انسان بنائیں. آج بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی فیلنگ دیکھیے، اگر آپ کی فیلنگ میل والی ہے تو آپ لڑکے ہیں، اگر آپ کی فیلنگ فیمیل والی ہے تو آپ لڑکی ہیں. چاہے اللہ نے آپ کو لڑکا پیدا کیا، اور اس کے اوپر باقاعدہ بھرپور طریقے سے کام کیا جا رہا ہے. بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ حیا یہ تمہارے اندر احساس کمتری پیدا کرتی ہے، تم اپنے اندر بولڈنس پیدا کرو، ہر مرد سے دوستی کرو. یہ ادارے سکھا رہے ہیں. میں جذبات میں کسی اور موضوع کی طرف نکل گیا. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام پستی کے احوال کے اندر ہم کو ایک راستہ دیا ہے جس راستے پہ 1 پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اور وہ راستہ دعا کا ہے. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خوشخبری سنا دی، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل.
یہ دعا انسان کو فائدہ دیتی ہے، جو مصیبت آ گئی اس کے اندر بھی، اور جو مصیبت ابھی نہیں آئی آنے والی ہے اس سے بھی حفاظت کر دیتی۔ اور دعا کے قبول ہونے کے 3 راستے ہیں۔ یا تو اللہ رب العالمین وہی چیز عطا فرما دیں گے جو مانگ رہا ہوگا بندہ۔ آپ جانتے ہیں بچہ اپنے ماں باپ سے ضد کر رہا ہوتا ہے انگارہ اٹھانے کے لیے کہ وہ چمکتا ہوا ہے، باپ نہیں دیتا، وہ کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم اس سے تمہارا پورا وجود خطرے میں۔ تو خالق کائنات جانتا ہے کہ میرا بندہ جو مانگ رہا ہے اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے حق میں بہتر ہے تو وہی عطا کر دیتا ہے، اگر اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اس دعا کے ذریعے سے ایک مصیبت کو ٹال دیتا ہے، جو مصیبت اس کو تباہی کے دہانے پہ لے جا سکتی۔ یہ بھی دعا قبول ہو گئی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو ذخیرہ فرما دیں گے، اور کل حشر کے میدان میں جب اعمال نامے دیکھے جائیں گے اور فیصلے کیے جائیں گے، انعامات دیے جائیں گے، ساری نیکیوں کے انعامات مل جائیں گے، پھر اللہ رب العالمین فرمائیں گے تمہارے کچھ اور انعامات باقی ہیں۔ وہ انعامات ایسے عالی شان اور ایسے عظیم الشان ہوں گے، اردو تعبیر کرنے سے قاصر ہے۔ ان انعامات کے لیے عالی شان کا لفظ بھی مختصر ہے، عظیم الشان کا بھی لفظ مختصر ہے، اتنے شاندار تحائف دیے جائیں گے۔ تو بندہ کہے گا اے پروردگار عالم، میں نے تو ایسا کون سا عمل کیا جس پہ تو یہ نواز رہا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے، تم نے فلاں موقع پہ دعا کی تھی، تم نے اس کو قبولیت کے اثرات دیکھے تھے؟ وہ کہے گا جی پروردگار۔ فلاں موقع پر جب دعا کی تھی وہ قبول ہوئی تھی؟ جی پروردگار۔ فلاں موقع کے اوپر دعا کی تھی، تم کو قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی، ہم نے فلاں مصیبت ہٹا دی؟ وہ کہے گا جی پروردگار۔ پھر اللہ رب العالمین فرمائیں گے فلاں دعا قبول نہیں ہوئی تھی، تو کہے گا جی پروردگار۔ تو کہ اس دعا کے بدلے میں یہ تمہارے لیے تحفہ رکھا ہے۔ اب بندہ کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ اتنے عظیم الشان تحفے ہوں، اتنے عالی شان، اتنے شاندار تحفے ہوں، اور پھر بندہ جو ہے وجد میں آ جائے گا کہ اللہ میری وہ دعا بھی تھی، میری وہ دعا بھی تھی، وہ دعا بھی تھی، وہ دعا بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں کا بدلہ عطا فرمائے۔ تو اب کیسے ممکن ہے کہ مومن کو یقین نہ آئے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الدعاء ينفع مما نزل او مما لم ينزل، جبکہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دشمنوں سے بھی حفاظت ہوگی، تمہارا رزق بھی وسیع ہوگا، اور اس کا راستہ دن اور رات دعا کرنا ہے۔ تو میرے عزیزوں، دعا مسلمانوں کا اسلحہ ہے۔ تو اب ہم کو دعا کرنے کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہے، نمبر 1 کہ ہم نے حرام نہ کھایا۔ اللہ رب العالمین کے رسول محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پراگندہ بال، میلے کچیلے کپڑے، گرد میں اٹا ہوا، وہ آتا ہے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، مأکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، تو میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ اگر آج دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو ہم اپنا احتساب کریں، کہیں ہمارے مال کے اندر کوئی حرام تو شامل نہیں ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہیں رشوت لینا صرف حرام ہے، سود کھانا صرف حرام ہے۔ میرے عزیزوں، فراڈ کرنا بھی حرام ہے، میراث کے اندر حق کو دبا لینا بھی حرام ہے، دھوکہ دینا بھی حرام ہے، کم تولنا بھی حرام ہے، جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، زکوٰۃ پوری ادا نہ کرنا بھی حرام ہے۔ ایک پینی اگر باقی رہ جائے وہ سارے مال کو برباد کر دیتی۔ ہم دیکھیں کیا ہم پوری زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں؟
آپ کسی سے معلوم کیجئے آپ کی ورتھ کیا ہے، تو وہ کہے گا میری ورتھ ہے 1 ارب۔ یہ میں ایک کامن بات کر رہا ہوں، 1 ارب ایک عام سی بات ہوگی۔ 1 ارب کی زکوٰۃ کتنی نکلے گی؟ غالباً 25 کروڑ نکلے گی۔ 25 کروڑ۔ آپ مجھے بتائیے ایک آدمی کی زکوٰۃ 25 کروڑ نکل رہی ہے، اگر آپ کے ملک کے اندر 1 لاکھ آدمی 1 ارب کے مالک ہے، آپ 1,25,000 کروڑ کو 1 لاکھ سے ملٹیپلائی کیجئے، اور پھر اسلام کا معاشی نظام سمجھ میں آئے گا کہ کتنی زکوٰۃ جمع ہو کر کتنے خیر سگالی کے کام ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک حکم پورا کر کے پورے معاشرے کے اندر خوشحالی آ سکتی ہے، گھر بنا کے دیے جا سکتے ہیں، وظیفے مقرر کیے جا سکتے ہیں، بڈھے بیمار لوگوں کے لیے وظیفے مقرر کیے جا سکتے ہیں، بیواؤں کے لیے وظیفے مقرر کیے جا سکتے ہیں، یتیموں کی کفالت کی جا سکتی ہے، اور یتیموں کو ہنر سکھانے کے لیے ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں، فلاں اسکیم نکال لی 2,000 روپے ملیں گے، اور اس کے لیے ذلیل و خوار کرتے ہیں، 1,000 چودھری صاحب رکھتے ہیں، 1,000 وڈیرے صاحب رکھتے ہیں، اور 1,000 بیچارے غریب کو ملتا ہے۔ اس کے اندر بھی یہ شیطان کا پیٹ ہے جو بھر نہیں رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ایسے ادارے قائم کرتے جس کے اندر بچوں کے اندر اسکلز پیدا کرتے، بچوں کے اندر چھوٹی چھوٹی انڈسٹری چلانے کے صلاحیت پیدا کرتے، بچوں کو ای کامرس سے متعارف کرواتے، بچوں کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کس طریقے سے ٹریڈ کیا جاتا ہے وہ سکھاتے، بچے کو یہ سکھاتے کہ تم اپنے گھر کے کفیل بنو، اور کفیل بننے کے بعد تم ایک اور آدمی کو کھڑا کرو تاکہ وہ اپنے گھر کا کفیل بنے۔ تو کیسا معاشرہ، کتنا پیارا معاشرہ وجود میں ہے۔ جب کھانے کو نہیں ہوگا اور ملازمتیں نہیں ہوں گی، کوئی اسباب نہیں ہوں گے، تو یقینی بات ہے اس ملک کے اندر چور پیدا ہوں گے، اس ملک کے اندر کرائے کے قاتل پیدا ہوں گے، اس ملک کے اندر ڈاکو پیدا ہوں گے، اس ملک کے اندر رشوت خور پیدا ہوں گے، اس ملک کے اندر دھوکے باز پیدا ہوں گے، اس ملک کے اندر اچھے انسان پیدا نہیں ہوں۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ اور اللہ رب العالمین دعا قبول کرتے ہیں وانتم موقنون بالاجابہ، جبکہ تم کو دعا کے قبولیت کا یقین ہو۔ اور اللہ رب العالمین غافل اور لاپرواہ آدمی کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ دعا ضرور قبول ہوگی، اللہ سے مانگیں۔ تو اب میں اس کی سمری کرتا ہوں۔ سمری یہ ہے کہ فلسطینی بھائیوں کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین فلسطینیوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائے، اور اسرائیل کو نیست و نابود کر دے، اور جو لوگ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی نیست و نابود کر دے، ان کو بے گھر کر دے، بے زمین کر دے، بے آب و گیا میں پہنچا دے، وادی تیہ میں پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین کو تہ و بالا کر دے، ان کے اسلحوں کو خاکستر کر دے، اور مسلمان مجاہدین کو مال غنیمت میں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔